السلام علیکم میرے پیارے طلباء و طلبات، امید ہے کہ آپ سلامت سے ہوں گے۔ میرے پیارے طلباء و طلبات، ہماری کتاب کے صفحہ نمبر 201 پر علامہ اقبال کی زندگی اور شاعری جو ہے موضوع، اسی پر آج ہم بات کریں گے۔ میرے پیارے طلباء و طلبات، علامہ اقبال جو ہے پاکستان کے مشہور شہر سیالکوٹ میں 1877 عیسوی میں پیدا ہوئے اور پھر پاکستان کے مشہور شہر لاہور میں 1938 کو وفات پا گئی۔ پیارے طلباء، اقبال کا پورا نام محمد اقبال اور نام تھا اور اقبال تخلص تھا۔ آپ 1877 عیسوی کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئی، 1877 یعنی 1877 عیسوی میں۔ والد کا نام شیخ نور محمد اور والدہ کا نام امام بی بی تھا۔ اقبال کے آباء و اجداد کشمیر سے ہجرت کر کے سیالکوٹ میں جا بسے۔ اقبال نے ابتدائی تعلیم لاہور میں پائی، گورنمنٹ کالج لاہور سے BA کا امتحان پاس کیا اور اس کے بعد پنجاب یونیورسٹی لاہور سے فلسفہ میں MA کیا اور یونیورسٹی میں اول آ گئے۔ اورینٹل کالج لاہور میں تاریخ اور فلسفہ کے پروفیسر مقرر ہوئے۔ اس کے بعد PhD اور بیرسٹری کی ڈگری جرمنی اور انگلینڈ سے حاصل کی۔ واپس آ کر لاہور میں وکالت شروع کی۔ پروفیسر آرنلڈ اور میر حسن کا بہت اثر قبول کیا۔ آپ کے استاد داغ دہلوی تھے، لیکن آپ نے غالب کی بھی پیروی کی۔ آپ کی مقبولیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ آپ پر 1000 سے زیادہ کتابیں لکھی گئی۔ یعنی اقبال پر بہت سارے لوگوں نے، تنقید نگار اور ادیبوں اور محقق نے ریسرچ کی، تحقیق کی۔ انہی میں سے ایک تنقید نگار پروفیسر علامہ سرور، انہوں نے اپنی ایک کتاب میں ایک جگہ اقبال کے بارے میں لکھا ہے کہ اقبال اپنے ہی زمانے کے شاعر نہیں بلکہ اپنے دور سے آگے 500 سال کے شاعر ہیں۔ میرے پیارے طلباء و طلبات، یعنی ایک مصور کی مصوری، ایک فنکار کی فنکاری، ایک شاعر کی شاعری جب وقت کی گردش کے ساتھ ساتھ نئے معنی دیتے تو اس مصور کی مصوری، اس فنکار کی فنکاری، اس شاعر کی شاعری اس کو زندہ جاوید بنا دیتا ہے۔ ایسے ہی شاعر علامہ اقبال ہے۔ اقبال کو سب سے زیادہ شہرت ان کی شاعری مشرق ہونے کی وجہ سے ملی ہے، یعنی ان کا کلام مشرق کی پوری تاریخ کا احاطہ کرتا ہے۔ اقبال نے مسلم قوم کی سیاسی، سماجی، اخلاقی اور روحانی پستیوں کو دیکھ کر یہ محسوس کیا ان کا روحانی انحطاط سب سے زیادہ افسوسناک ہے۔ انہوں نے اس تباہ حال قوم کو پھر زندگی کی طرف لوٹنے کے لیے قرآن فکر کا سہارا لیا۔ جیسے علامہ اقبال ایک جگہ اپنی شاعری میں کہتے ہیں کہ وہ دنیا میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خار ہو چکے تاریخ قرآن ہو کر۔ خدا تجھ کو کسی طوفان سے آشنا کر دے، تیرے بحر کے موجوں میں اضطراب نہیں، تو صاحب کتاب ہے مگر کتاب خانی۔ دوسری طرف علامہ اقبال تاریخ کے اوراق کی مدد سے ان کے اندر، مسلمانوں کے اندر پھر سے ولولہ پیدا کرنا چاہا۔ اس کے لیے انہوں نے عشق، خودی، جہاد مسلسل، مقافات وغیرہ کے اصطلاحات کو ایجاد کیے۔ علامہ اقبال شاعری کو مقصدیت سے تعبیر کرتے ہیں۔ ان کے مطابق وہ کلام جس کا کوئی ہمگیر مقصد نہ ہو، بے معنی و لغوا ہو، وہ کلام شاعری کے فن سے زیادہ زور بیان اور فکر پر زور دیتے ہیں۔ وہ قافیہ پیمائی کو ثانوی اور تاثیر کو اول حیثیت دیتی ہے۔ وہ اشعار اور نئی ترکیب کی وضع کرنے میں اساتذہ کی تقلید کو ضروری نہیں سمجھتے، بلکہ خود اجتہاد سے کام لیتے ہیں۔ ان کی خیال میں کلام کا وصف واردات اور کیفیات کی وجہ سے ہے۔ بہرحال میرے پیارے طلبات، علامہ اقبال کی تمنا تھی کہ ایک بندہ جو ہے بندہ مومن، بڑی آرزو تھی کہ ہر انسان ایک بندہ مومن بن جائے۔ بندہ مومن جس کی تصویر انہوں نے ان دلکش الفاظ میں کھینچی ہے، جیسے وہ ایک جگہ کہتے ہیں، ہاتھ ہے اللہ کا بندے مومن کا ہاتھ، غالب و کار آفرین کاری کشا کاری ساز، خاکی و نوری نہاد بندے مولا صفات، ہر دو جہاں سے گنی اس کا دل بے نیاز، اس کی امیدیں قلیل اس کے مقاصد جلیل، اس کی ادا دل فریب اس کی نگاہ دل نواز،
نرم دم گفتگو گرم دم جستجو، رزم ہو یا بزم ہو، پاک دل و پاک باز۔ میرے پیارے طلباء و طلبات، علامہ اقبال نے اپنی شاعری میں زیادہ تر بہت جگہ لفظ شاہین یا عقاب کو استعمال کیا۔ اصل میں وہ مسلمان جوان کو شاہین سے پکارتے ہیں۔ علامہ اقبال اپنی شاعری کے اندر یہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ جس طرح شاہین کے اندر ایک اچھی خصلت ہے، وہی خصلت ایک مسلمان جوان کے اندر ہونی چاہیے۔ جیسے وہ ایک جگہ کہتے ہیں کہ عقاب روح جو بیدار ہوتی ہے نوجوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ ایک اور جگہ کہتے ہیں کہ پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور ہے، شاہین کا جہاں اور۔ ایک اور جگہ کہتے ہیں کہ کناہت نہ کر عالم رنگ بو پر تو، چمن اور بھی ہے آشیاں اور بھی ہے، تو شاہین ہے، پرواز ہے کام تیرا تیرے سامنے آسمان کہیں اور بھی۔ یعنی شاہین لفظ انہوں نے کئی بار اپنی شاعری میں استعارہ بنا کر استعمال کیا، یعنی مسلمان جوان کو وہ شاہین دیکھنا چاہتے، شاہین جیسی خصلت، کیونکہ شاہین کی خصلت ہی کچھ باقی پرندوں سے اعلیٰ ہوتی ہے۔ وہ کبھی کسی مردہ پرندہ کا گوشت نہیں کھاتا، وہ خود شکار کرتا ہے۔ وہ گرد میں لت پت نہیں بلکہ پہاڑ کی اوپر بلندیوں کو چھوتی ہے۔ تو بہرحال علامہ اقبال جو ہے اس کی شاعری بھی انوکھی ہے۔ علامہ اقبال کی شاعری زمان و مکان کی قید سے آزاد ہے، اور اس کا انسان کا دل اس کا ابدی نشمن ہے۔ جیسے وہ ایک جگہ کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق، نبلے مہجد ہوں نہ تہذیب کا فرزند، اپنے بھی خفا مجھ سے ہے بیگانی بھی ناخوش، میں زار ہلال کو کبھی کہہ نہ سکا کند، پرسوز و نظر و باز و نیکو بین و کم آزاد و گرفتار و تہ کس و خرسند، ہر حال میں میرا دل بے قید ہے خرم، کیا چھینے گا گنچے سے کوئی ذوق شکر کھند۔ گویا علامہ اقبال کی شاعری جو ہے وہ کسی ایک تھاٹ کے اندر نہیں رہنا چاہتے، کیونکہ وہ اس زمانے اور مکان، یعنی زمانہ مینز وقت، مکان مینز جگہ، وہ کسی جگہ میں یا کسی ایک ہی وقت میں قید نہیں کرتے اپنے آپ کو۔ جیسے میں نے بھی کہا کہ جس شاعر کی شاعری وقت کی گردش کے ساتھ ساتھ نئی معنی پیدا کرے تو وہی شاعر زندہ جاوید بن جاتا ہے۔ تو یہاں ان اشعار سے پتہ چلتا ہے کہ علامہ اقبال بھی ایسا ہی شاعر ہے۔ اقبال کی شاعری میں حب وطنی کا پہلو بھی نمایاں ہے۔ ان کے یہاں یہ جذبہ وطن پرستی کی حد تک ہے، ان کا تقلید کردہ فلسفہ خود ہی ان کے پوری کلام پر چھایا نظر آتا ہے۔ خود ہی سے ان کی مراد اپنی ذات کی معروفیت، یعنی اپنی قوتوں کو پہچاننا اور اس سے پوری انسانیت کی برائی کار لانا۔ کیونکہ علامہ اقبال کی شاعری ہمیں درس دیتے کہ انسان کو اللہ نے جو ٹیلنٹ، کیپیبلٹی، جو صلاحیت دی ہے، اسی صلاحیت کو برائی کار لا کر آگے بڑھنا چاہیے، کسی دوسرے انسان کے دی ہوئے ٹکڑے پر نہیں پڑنا چاہیے۔ لیکن بہرحال علامہ اقبال کی شاعری دراصل ان میں ہر شریف روادار فراغ دل انسان دوست کے خد و کال نظر آتے۔ جیسے وہ ایک جگہ کہتے ہیں کریں گے اہل نظر بستیاں آباد، میری نگاہ نہیں سوئی کوفہ و بغداد، فقائی شہر کی تحقیر کیا مجال میری، مگر یہ بات کہ میں چاہتا ہوں دل کی کشاد۔ نہ فلسفی سے نہ ملا سے ہے غرض مجھ کو، یہ دل کی موت و اندیشہ و نظر کا فساد، کہ فاش موزی قلندری میں نے، کہ فکر مدرسہ و خانقاہ سے ہو آزاد۔ میرے پیارے طلباء و طلبات، اقبال کی شاعری کو 3 ادوار میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلے دور میں انہوں نے زیادہ تر نظمیں بچوں کے لیے لکھی، اس دور میں آپ نے عشق کو عقل پر ترجیح دی، اور دوسرے دور انہوں نے یورپ میں گزارا۔ اس دور میں آپ کا یہ نظریہ قائم ہو گیا تھا کہ وطنیت پر اسلامی قومیت کی بنیاد نہیں رکھی جا سکتی۔ تیسرا دور 1908 عیسوی کے بعد شروع ہوتا ہے۔ اس دور میں ان کی فکر پختہ ہو جاتی ہے اور خود ہی ان کا خاص موضوع بن جاتا ہے، جس کی مدد سے انہوں نے شاعری کو پیغمبری کے درجے تک پہنچا دیا۔ بہرحال علامہ اقبال کی شاعری ہمیں جدوجہد، محنت، تقدو کرنے کی طرف یا تلقین کرتا ہے۔ جیسے وہ ایک جگہ کہتے ہیں زندگی کی حقیقت کو ہو کہ ان کے دل سے پوچھ،
جو یہ شعر و تشر و سنگ گرا ہے زندگی آگ میں لہو جلنے کا نام، سخت کوشش سے ہے زندگی کا وہ بن. لہٰذا میرے پیارے طلبہ و طلبات، علامہ اقبال کی شاعری کو پڑھنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ کس طرح وہ انسان کو جدوجہد، کوشش و تگدو کرنے کی تلقین کرتا ہے، تاکہ انسان اپنے بلبوتے، اپنی محنت کے بلبوتے پر زندگی میں آگے بڑھیں. اور میں بھی امید رکھوں آپ بھی گھر میں بیٹھ کر محنت کریں، جدوجہد کریں، تاکہ امتحان میں اچھے نمبرات سے پاس ہو جائیں گے انشاءاللہ. شکریہ.